خدا ہے، تمہارا پندار ہے، یہ راستے میں حائل ہو جائے، فرمایا انتہائی نرمی کے ساتھ یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کی طرف کا بلاوا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے، ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہیں تو چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ عراقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی۔ زخم لگے تو شیرانہ وار چاک جاؤ، یہ موقع دعوت کا موقع ہے، اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں اللہ نے توفیق دی تھی ایمان کی اور جو اس راستے میں چوٹوں پر چوٹے کھا رہے تھے، ان کو جہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے، یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا خذ العفو، دیکھو معافی کو اپنا شعار بنا لو، طاقت ہو سکتی ہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے، لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو، فرمایا نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے، گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو، چوٹیں لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ، اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگائے جائے، تمہارے اوپر بدنامی کے داغ پر داغ لگائے جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے، فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں۔ اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اس سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا جب یہ رسوا میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ناصر کہتا ہے، حالانکہ اللہ بے احتیاج ہے، پروردگار غنی ہے، لیکن شرف دینے کے لیے کہ جو اللہ کی بندگی کرے اور عمل سے ثابت کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے اور پھر چوٹیں لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں۔ فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے۔ فرمایا پھر آ جاؤ اور پھر شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا یہ بات نہیں، تم آئے ہو صحیح معنوں میں، اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اس کے بعد تمہارا خلوص ہر گام پر آزمایا جائے گا، لوگ گالیاں دیں گے، پتھراؤ کریں گے۔ اب اگر تمہارے اندر تمہارا نفس موٹا نفس ہے، انا ہے، پندار ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، اپنے گالیوں کے جواب میں جوابی گالی دو گے، عید کے جواب میں پتھر پھینکو گے اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے راستے کے اوپر مالک کی لعنت برسے گی۔ پروردگار دائی کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے، تم اپنی جان کو اللہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، فریضے کو پہچانتے ہو، تو بات تو کھول کر کہو، لیکن عفو، معافی، رحمت، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ گالیاں سننے کے بعد دعائے خیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جوابی گالی ہو۔ فرمایا یہ بات کوئی اشتعال دلائے اور حالات بگڑتے ہوئے ہوں، جو خطا نہ بھی ہو، غلطی نہ ہو، اس کو پکڑ کر سامنے لائے اور خود بجائے اس کے کہ کیڑے ڈالے اپنی طرف سے، فرمایا اس کے بعد بھی سب کرنا ہے۔ کوئی جامع سے باہر ہو جائے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو دباؤ گے اور عفو والا راستہ، نرمی کا راستہ ہے، تبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھ سکے گا، ورنہ شیطان تو ہر جگہ تمہارے نفس کو ابھارے گا، بتائے گا کہ تم تو اتنے سمجھدار ایسے خیر خواہ ہو، دنیا کو دیکھو یہ جاہل ہے، ان کو آج ہی قربہ کشتن روز اول کا سبق سکھا دو۔
ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے. مالک فرماتا نہیں، یہ شیطانی بات ہے. تم کو چاہیے بڑے دل والے، بڑے تحمل والے ہو گے، بڑے کلیجے والے ہو. شیروں کی ہمت ہو لیکن برداشت کر کے چوٹ کھا جاؤ اللہ کے راستے میں اور پی جاؤ اس کو. اور فرمایا وامر بالعرف، اور یہ گول مول بات، بڑی فلسفیانہ بات، باریک باتیں، فرمایا یہ بات نہیں، وہ بات جو معروف بات ہے، ہر شخص سمجھ لے. علم والا بھی سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے. وہ ایک کتنی صاف بات ہے کہ مالک ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت پر قادر. قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر وہ دیتا ہے، وہ مارے گا، وہ اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا. یہ تو آپ کا ایندھن بنے گا انسان، اور یا جنت کی بادشاہی کا تاج زر پہنے گا جو سر سے کبھی الگ نہ ہوگا. کتنی صاف اور سادہ بات. فرمایا ایسی گول باتیں جو کرنے والے ہو، جو آج ممبر محراب سے آتی ہے، فرمایا اللہ کے نہیں، معمر بالعرف، معمولی بات ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے. اور جب یہ کرو گے سمجھے گا، یہ جو دولت والا یہ بھی سمجھے گا، یہ بادشاہ سلامت کے جو کارندے ہیں ان کو بھی ماتھوں پر بل پہنچائیں گے. اور یہ جو دینداری کا کاروبار کرنے والا ممبر محراب سے یہ جل اٹھے گا. ان کے ہاتھ میں یہ امت ہوا کرتی ہے اور آج بھی ہے.